ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹرک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر ٹریول کرنا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر ٹرک کو کیسے کروایا جائے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک میں ایک بڑا سا آئس بلاک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے آگ برسانے والے صحرا سے صحیح سلامت گزارنا تھا۔ یعنی جس صحرا میں برف تو کیا، لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس صحرا میں اس ٹرک کو پورے 10 دن گزارنے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگھلنے نہ پائے، اور وہ بھی بغیر کسی ریفریجریٹر کے۔ دوستو یہ بات ہے 1959 کی، جب پوری دنیا کی اٹینشن ایک آئس بلاک نے گھیر رکھی تھی۔ یہ آئس بلاک 3050 kg وزنی تھا اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی ریفریجریشن کے۔ یعنی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ناروے کا ایک شہر موئے رانا تھا اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا لبراویل، جو سینٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے۔ لیکن اصل میں ایسا کیا کیوں جا رہا تھا؟ اس آئس بلاک کو اتنا دور کیوں لے جایا جا رہا تھا؟ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے، یعنی 1958 میں۔ لیکسمبرگ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں سے ایک بہت فیمس ریڈیو اسٹیشن چلایا جاتا تھا۔ یہ براڈ کاسٹ ریڈیو لگزمبرگ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس ریڈیو کے سارے سننے والوں کے لیے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو انٹارکٹک ریجن سے افریقہ تک لے کے جائے گا تو اس کو ایک بہت بھاری انعام دیا جائے گا۔ ریڈیو لگزمبرگ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر کلو گرام آئس کے بدلے میں 1 لاکھ فرانسس دیے جائیں گے، جو آج کے دور میں $16,000 بنتے ہیں۔ یعنی ہر کلو گرام کے $16,000، یعنی 3 ٹن آئس بلاک کے $48 ملین بنتے ہیں، جو واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن اس چیلنج کے کچھ رولز بھی تھے۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ یہ آئس بلاک 1 پیس میں لے کر جانا ہے، اور دوسرا رول یہ تھا کہ اس کو صرف بائی روڈ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ تیسرا اور سب سے مشکل رول یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو لگزمبرگ نے اتنا بھاری انعام اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلاک انٹارکٹک ریجن سے افریقہ تک پہنچانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں بلکہ 8500 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں 2500 کلومیٹر افریقہ کا وہ صحرا ہے جہاں کا ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ یعنی برف جو فریزر سے نکلتے ہی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہفتوں لمبے سفر پر کیسے ٹھیک پہنچ پائے گی؟ ریڈیو لگزمبرگ نے یہ چیلنج تو رکھا تھا، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیلنج انہیں کس مصیبت میں ڈال دے گا۔ یہ چیلنج ریڈیو پر براڈ کاسٹ ہونے کے کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر برگر ناٹوک نامی ایک شخص نے آگے بڑھنے کی ہمت کی اور اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے۔ برگر ناٹوک جو ناروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس فورٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، اس کا یہ ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر برگر ناٹوک یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس فورٹ اور اپنے امپلائیز کے لیے کافی سارا پیسہ جمع کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک شخص نے ریڈیو لگزمبرگ کا آئس بلاک والا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ناٹوک نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں ناٹوک کے چرچے ہونے لگے۔ آئس بلاک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کی گئی تھی، وہ جب ریڈیو لگزمبرگ کو معلوم پڑی ان کو ایک بہت بڑی رقم کھونے کا ڈر لگنے لگا۔ لیکن ڈر کے مارے انہوں نے یہ اپنی آفر واپس لے لی، کیونکہ گلاس واٹ کمپنی اور اس کے مینیجر کافی زیادہ فیمس ہو چکے تھے۔ اسی لیے ریڈیو لگزمبرگ کی آفر ختم ہونے کے باوجود بھی ناٹوک نے یہ چیلنج پورا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسے نہ بھی ملے تب بھی وہ یہ چیلنج پورا کریں گے، کیونکہ اس وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیلنج اب سٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آئس بلاک کو ناروے کے شہر موئے رانا سے آن دا وے لبراویل تک بھیجا جائے گا۔ آئس بلاک کو ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس، اسپین اور موروکو کے بعد الجیریا کے صحرا سے گزار کر گیبون تک لایا جائے گا۔ ناٹوک کی ٹیم میں ایک انجینئر، 4 ڈرائیور، ایک ٹرک مکینک اور 2 کیمرہ مین بھی شامل تھے۔ انہوں نے 3 ٹن آئس بلاک کو گلیشیئر سے کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اتنا بڑا آئس بلاک ایک ساتھ اٹھانا بہت مشکل تھا، اسی لیے 200 kg کے بلاکس کو کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے نیچے بھیجا گیا۔
ناٹویک اور اس کے کام کو میڈیا اٹینشن بھی بہت زیادہ مل رہی تھی، اس لیے کئی کمپنیز نے ناٹویک کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپانسر کرنا شروع کر دیا۔ شیل نے فیول کا ذمہ اٹھایا اور سکینیا نے ان کو ٹرک دیا جس میں یہ آئس بلاک رکھا جانا تھا۔ 200 kg کے آئس بلاک کو نیچے لا کر دوبارہ فریز کیا گیا اور 3050 kg کا ایک سنگل بلاک بنایا گیا۔ یہ بلاک ایک خاص کنٹینر میں ڈال کر ٹرک پر لوڈ کیا گیا، جس کی سائڈوں پر ایک خاص گلاس وول کی انسولیشن کی گئی۔ اچھی طرح انسولیشن کرنے کے بعد 27 فیب 1959 کو آخر کار یہ انوکھا سفر شروع ہو گیا۔ شروعات کا سفر تو کافی زیادہ آسان تھا کیونکہ ان علاقوں میں موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور روڈز بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ کیونکہ یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اس وجہ سے یہ ٹرک جس شہر سے بھی گزرتا وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے اور نعرے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا یہ سفر بڑھتا جا رہا تھا، ان کی پبلسٹی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہ ٹرک پیرس سے گزر رہا تھا تو وہاں کی پولیس نے اس ٹرک کو بھیڑ والی جگہوں سے گزارنے کے لیے خاص پروٹوکول بھی دیا، یہاں تک کہ پیرس کے میئر نے ان کی دعوت بھی کی تھی۔ اس سفر کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ڈنمارک میں پہنچنے پر ٹرک کو ایک شپ میں رکھا گیا کیونکہ اب ان کو سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا۔ سمندر کے دوسرے حصے تک پہنچنے پر ساری کنڈیشن بالکل ہی الگ ہو چکی تھی۔ ٹرک اب افریقہ کی زمین پر آ چکا تھا جہاں پر دن کے ٹائم گرمی شدید ہوتی ہے، اور نہ صرف آئس بلاک کے پگھلنے کا خطرہ تھا بلکہ گرم ریت پر سفر کرنے سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کریو کی طبیعت خراب ہونے کا مسئلہ بھی ان کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی ایشو بھی تھے کیونکہ جس صحرا سے وہ لوگ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی اور فریڈم فائٹرز کے لوگ پہاڑوں میں ہی چھپے ہوتے تھے۔ وہ اپنی باتیں منوانے کے لیے ٹرک اور اس کے اندر موجود مسافروں کو ہاسٹیج بھی بنا سکتے تھے۔ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے فرینچ فورن ریلیجر نے ٹرک اور ان کے کریو کو صحرا کے کچھ ایریا میں سیکیورٹی دی اور ان کو خاص انسٹرکشن دی کہ کم سے کم سٹاپ لے کر ان کو اس صحرا سے گزرنا ہے، کیونکہ اس صحرا میں پراپر روڈ نہیں تھے۔ اس وجہ سے ٹرک بار بار ریت میں پھنس جاتا تھا اور ان کو منزل تک پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی اتنا ہی زیادہ ان کے راستے میں مشکلات آ رہی تھیں۔ ہر مرتبہ جب ٹرک پھنس جاتا تھا تو اس کو ریس سے نکالنے کے لیے کریو کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ دنیا کے سب سے مہنگے آئس بلاک کو ٹرانسپورٹ کرنے کا یہ مشن اب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا اور دوسری طرف گرمی نے حالت بگاڑ کر رکھی تھی، اور آخر کار گرمی نے اس آئس بلاک کو میلٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اگر کریو یہاں پھنس گیا تو نہ ہی ان کا یہ مشن پورا ہو سکے گا اور نہ ہی ہزاروں میل دور سے نکالے گی برف بچ سکے گی۔ صحرا سے گزرنے والے مسافروں کے جانوروں کو انہوں نے پگھلنے والی برف کا پانی بھی پلایا، جو اصل میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین پانی تھا۔ کئی راتیں انہوں نے سلیپنگ بیگ لگا کر صحرا پر گزاری، آہستہ آہستہ مشکلات کو فیس کرتے منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اگر کار وہ اس صحرا کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی۔ پورے 28 دنوں کے سفر کے بعد وہ ٹرک، کریو اور بچا ہوا آئس بلاک لبراویل پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لبراویل پہنچنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن سب کو صرف ایک بات جاننی تھی کہ 28 دن کے سفر اور مشکلوں کے بعد آخر کنٹینر میں کتنی برف بچی ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب کنٹینر کو کھولا گیا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ جی ہاں، ناروے سے نکلتے وقت آئس بلاک 3050 kg کا تھا، لیکن 28 دنوں کے مشکل ترین سفر کے بعد حیرت انگیز طور پر آئس بلاک کا وزن 2714 کلو گرام تھا، یعنی صرف 11% برف یعنی 336 کلو گرام برف پگھل چکی تھی۔ باقی سارا آئس بلاک ون پیس میں موجود تھا۔ بے شک ریڈیو لگزمبرگ اپنی آفر سے پیچھے ہٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ چیلنج پوری طرح سے کامیاب ہوا اور یہ برف توڑ کر گیبون کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی برف نہیں دیکھی تھی۔ لاٹویک اور اس کی کمپنی کو اس وقت کوئی کیش ریوارڈ تو نہیں ملا، لیکن اس پبلسٹی نے ان کی کمپنی کی سیل پر 4 چاند لگا دیے تھے۔ گلاس ووٹ آج بھی گلاوا کے نام سے انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اور 1959 کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔